بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کا واقعہ سناؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھیں۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت خراب تھی کہ جب بھی وہ کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت بی بی سارہ بڑی ہی خوبصورت تھیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا۔ کچھ دنوں تک تو بہت وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے اس کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو۔ اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے ساری بات بی بی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئیں، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور خدا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دے، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپسی شیطان نے دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 3 بار اپنے انجام میں ناکامیاب رہنے سے اسے یقین ہو گیا، میں اپنے ناپاک ارادے میں اب کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو وداع کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ بی بی سارہ اور ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کے اولاد نہیں تھی، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے یہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر 3 آدمی دکھائی پڑے، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور فرمایا، ان کے سامنے کھانا پیش فرمایا۔ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے
को बढ़े तो आपको बड़ी हैरानी हुई। मेहमानों ने आपसे कहा, आप डरिए मत, हम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। एक का नाम जिब्राईल, दूसरे का नाम इसराफील और तीसरे का नाम मिकाईल है। हम हज़रत लूत की कौम को उसकी सरकशी की सज़ा देने के लिए जा रहे हैं और आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपकी पहली बीवी हज़रत सारा के पेट में एक लड़का पैदा होगा। हज़रत सारा वहीं पर पीछे बैठी हुई थी और ये बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी ना उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे के इंतज़ार करने लगी। चुनांचे 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह खुशनसीब पैगंबर है जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अब्दुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ।